اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. جی ماقبل جو آیات تھی ان آیات کے اندر آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ کی قدرت زمین اور آسمان وغیرہ میں اور سمندروں میں جو قدرت تھی اس کو بیان کیا گیا تھا، اور ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا تھا حبیب نجار نامی ایک شخص کا، اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور اسی طریقے سے جنت کی کچھ نعمتوں کا بھی تذکرہ تھا، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب شدید کی وعید تھی، یعنی ماننے والوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا وعدہ ذکر تھا. اب جو آیتیں بیان کی جا رہی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا سے، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، ان آیتوں کے اندر جو اہل مکہ کے جو کفار تھے ان کی کجروی کو ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی ان کے ٹیڑھ پن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر اس قدر کجروی ہے کہ ان کو ثواب کی کوئی ترغیب دی جائے تو ان کا بھی اثر نہیں ہوتا، اور ڈرایا جائے تو اس کا بھی اثر نہیں ہوتا ہے. یعنی اس قدر یہ لوگ ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر نہ ثواب کی ترغیب کوئی اثر کرتی ہے اور نہ عذاب سے کوئی ترہیب یعنی ڈرانا کوئی اثر کرتا ہے. اس سلسلے میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے دو مکالمے ہوئے، یعنی دو باتیں ہوئیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا میں پہلی بات کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں دوسری بات کا تذکرہ ہے. پہلا مکالمہ کیا تھا؟ پہلا مکالمہ یہ تھا کہ مسلمان جب ان سے یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ کے عذاب سے ڈرو جو دنیا میں بھی تم پر آ سکتا ہے اور کل آخرت میں بھی آئے گا، تو وہ جب یہ بات سنتے تو وہ اعراض کر لیتے تھے. یہاں پہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ واضح طور پر ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اعراض کیا، لیکن مطلب یہی نکلتا ہے. بہت سی مرتبہ قرآن میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ذکر نہیں ہوتے ہیں، محذوف ہوتے ہیں، لیکن مراد یہی ہوتی ہے کہ آگے یہی مطلب ہے. تو جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ اعراض کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بات بیان کی گئی. دوسرا جو مکالمہ ہوا مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ وہ یہ ہوا کہ مسلمان جب کافروں کو ترغیب دیتے تھے کہ بھئی غریب لوگوں کو تم، فقیر جو لوگ ہیں، غریب ہیں، بھوکے لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تو یہ لوگ آگے سے مذاق اڑاتے تھے کافر لوگ، اور یہ کہتے تھے کہ بھئی رازق جب اللہ تعالیٰ ہے ساری مخلوق کا اور اسی نے ان کو دیا ہے تو ہم کیوں دیں؟ جو تم ہمیں نصیحت کر رہے ہو کہ ہم جو وہ رزق دیا کریں اور ہم کھلایا کریں، یہ تو تم بڑے گمراہ لوگ ہو. یعنی وہ مسلمانوں کو کہتے تھے اس طرح کی بات، یعنی آگے سے مذاق اڑانے لگ گئے تھے اس بات کا. اس سے اتنی بات تو معلوم ہوئی کہ وہی بھی یہ بات مانتے تو تھے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے. جیسے قرآن کی اور آیتوں کے اندر آتا ہے نا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا،
تو وہ کیا کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ ضرور یعنی اللہ ہی کہیں گے وہ لوگ کہ اللہ ہی نے کیا ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ رازق تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن مسلمانوں کے جواب میں استہزاء کے طور پر یہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ رازق ہے تو وہی غریبوں کی مدد کرے گا، ہم کیوں مدد کریں، ہم کیوں دیں۔ گویا ان لوگوں نے کیا سمجھا، ان احمق لوگوں نے گویا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اور غریبوں کو دینے کو اللہ کی رزاقیت کے منافی سمجھا۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی، سمجھ میں یہ بات نہیں ہے کہ بھائی رزاق کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ رزاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ بسا اوقات رزق تو دیتے ہیں، لیکن درمیان میں کوئی واسطہ بھی ہوتا ہے نا، لوگوں کا واسطہ ہوتا ہے کہ اس واسطے کے ذریعے سے رزق پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حیوانات کے اندر ہوتا ہے نا، جانوروں میں کیڑے مکوڑے ہو گئے، درندے پرندے ہو گئے، ان کو تو بلا واسطہ رزق ملتا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، حکیمانہ قانون یہ ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ذریعے سے رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، یعنی بالواسطہ، واسطے کے ذریعے دوسروں کو کیا ہے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کے کیا ہے منافی سمجھا، اور کہنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ رازق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، ہم کیوں دیں گے۔ حالانکہ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو واسطہ بناتے ہیں نا، ایک انسان کو جو رزق پہنچتا ہے تو کسی دوسرے انسان کے واسطے سے ہی پہنچ رہا ہوتا ہے، کوئی مزدور ہوتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تو اس کو تنخواہ جو ملتی ہے تو دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن ایک واسطہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جو نا کافروں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے نا، کافر تھے وہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا، جو مسلمان جو ان سے کہہ رہے ہیں، یہ کسی حکم کی تعمیل کے لیے نہیں کہہ رہے، شرعی حکم کی تعمیل کے لیے نہیں کہہ رہے کہ بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، تشریعی حکم کی تعمیل کرانے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ ایک انسانی ہمدردی اور شرافت کے مروجہ اصول کی بنا پر جو ہے ان سے بات کہی گئی۔ انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی ان کو ترغیب دے دی جائے، ان سے کہہ دیا جائے کہ تم بھوکے لوگوں کو کھلا دیا کرو، فقیروں کو کھلا دیا کرو۔ تو یعنی اس ہمدردی کے تحت جو ہے وہ ان سے بات کی گئی۔ تو ان دو آیتوں کے اندر مکالمہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ تھا۔ پہلی آیت دیکھ لیں، اس کا ترجمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا کا مطلب کیا ہے؟ اور، واو مطلب اور ہو گیا، اور اذا کا مطلب جب، قیلا کہا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتقو، اتقو مطلب ڈرو، ما بین ایدیکم، ڈرو کس چیز سے؟ ما مطلب جو، بین ایدیکم تمہارے آگے ہے، کیا مطلب تمہارے آگے ہے اس سے ڈرو، مطلب دنیا میں جو تمہیں عذاب پہنچے گا، یہ مطلب ہے۔ وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہیں اس سے ڈرو، کیا مطلب جو تمہارے پیچھے ہے، مطلب جو آخرت میں تمہیں عذاب ملے گا اس سے ڈرو۔ جب ان سے یہ والی بات کہی جاتی ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لعل کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ، اور کم مطلب کو تم پر، ترحمون رحم سے نکلا ہے، تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جب ان سے یہ والی بات کہی جاتی ہے تو میں نے کہا تھا نا تشریح کے اندر کہ آگے کیا ہے وہ ذکر نہیں ہے، مطلب یہ کہ اعرضوا یعنی وہ اعراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب یہ والی بات ان سے کہی جاتی ہے تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں اس کا ترجمہ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتقوا ڈرو، ما جو، بین ایدیکم تمہارے آگے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، آگے اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، تأتی مطلب اتیان سے نکلا، عربی کا لفظ اتیان آنے کو کہتے ہیں،
اور نہیں آتی ان کے پاس من آیتن کوئی آیت، من آیات ربہم ان کے رب کی آیتوں میں سے، یعنی کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ ایک مکالمہ ہو گیا۔ دوسرا مکالمہ جو تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے آگے، وَإِذَا قِيلَ اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، انفقوا خرچ کرو، مما جو رزقکم اللہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی اس میں سے تم کیا کرو، خرچ کرو۔ قال تو کہتے ہیں، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، یعنی کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں، انطعم یہ حمزہ سوال کے لیے، یعنی کیا، نطعم ہم کھلائیں، ہم کھلائیں۔ اطعام آپ نے سنا ہوگا نا لفظ، اردو میں طعام بولا جاتا ہے، طعام ہوتا ہے، عربی میں اطعام یعنی کھانا کھلانے کو بولا جاتا ہے۔ انطعم یعنی کیا ہم کھانا کھلائیں، من اس شخص کو، لو یشاء اللہ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی، غور کیا ہوگا، دیکھیں بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یا اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ عربی میں کہ کوئی نہ کوئی لفظ ویسا اس کا آ رہا ہوتا ہے۔ یہ میں بعض جو ہے وہ یاد دلا دیتا ہوں تاکہ ہمارے وہ آسانی ہو جائے ترجمے کے اندر، اور یہ باتیں مثالیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ انطعم کیا ہم کھلائیں، کھانا کھلائیں، من اس شخص کو، لو یشاء اگر چاہے، اللہ اطعمہ کہ اس کو کھانا کھلا دے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو انہیں کھانا کھلا دیتا، کہ ہم ان لوگوں کو کھلائیں۔ ان انتم ان یہاں پہ نفی کے معنی میں، ان یہاں پہ نفی کے معنی میں، دیکھیں یاد رکھیں ایک اصول ہے، ان جو نا ان کے بعد الا اگر آ جائے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انتم کے بعد الا آ رہا ہے تو پھر یہ نفی کے معنی میں ہوگا، یعنی ان کے بعد اگر آپ دیکھیں آیت میں الا آ رہا ہے نا تو یہ ان نفی کے معنی میں ہوگا۔ ویسے تو ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، لیکن اگر ان کے بعد الا آ رہا ہے، جیسے اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں انتم کے بعد الا آ رہا ہے تو یہاں نفی کے معنی میں ہوگا ان۔ ترجمہ کیا ہوگا، ان نہیں ہے، نہیں ہو، انتم تم، الا مگر، فی ضلال مبین، فی مطلب ہوتا ہے میں، اور ضلال کہتے ہیں گمراہی کو، مبین کہتے ہیں کھلی صاف واضح گمراہی میں، تم نہیں ہو مگر واضح گمراہی میں۔ یہ کون کہہ رہے تھے، کافر لوگ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ تم سری گمراہی میں ہو، کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ رزق کھانا کھلانا چاہے تو کھلا سکتا ہے تو ہم کیوں کھلائیں۔ تو یہ ان کو بطور استہزاء تھا ان کا مسلمانوں کے ساتھ۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں دوبارہ، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، انفقوا خرچ کرو، مما ان میں سے جو، رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، قال تو کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، انطعم کیا ہم کھانا کھلائیں، من اس شخص کو، لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا، اطعمہ تو کھلا دیتا، اس کو کھانا کھلا دیتا۔ ان انتم تم نہیں ہو، الا مگر، فی ضلال مبین صریح گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى دو مکالمے ہو گئے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی کچھ وعیدات کا بیان ہو رہا ہے آگے، اور کافر جو بات کہتے ہیں، یعنی ان کا جو سوال ہے کہ بھئی قیامت کب آئے گی، جو قرآن میں مختلف آیتوں کے اندر ذکر ہوا ہے، تو اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، یعنی کون، کافر لوگ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگی، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، یعنی یہ وعدہ کب ہوگا، کون سا وعدہ، یعنی قیامت کا وعدہ، وعدے سے مراد قیامت کا وعدہ ہے۔ متا کا مطلب ہوتا ہے کب، اور ہاذا کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ، یعنی یہ سے مراد یہاں پر یہ کیا ہے، قیامت۔ الوعد مطلب ہوتا ہے وعدہ، یعنی کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین
ان کا میں نے کہا نا مطلب کیا تھا، اگر، تو یہاں اگر کریں گے. اگر الا آ جاتا ہے تو پھر نفی کے معنی ہوتے ہیں. ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے. اگر تم ہو صادقین، سچے کو کہتے ہیں صادق. دوبارہ دیکھیں، یعنی وہ کہتے تھے وہ لوگ مسلمانوں سے کہ بھائی یہ قیامت کب آئے گی اگر تم سچے ہو، تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ بس وہ ایک آواز کے منتظر ہیں. ایک آواز آئے گی نا تیز، تو سب کے سب کیا ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. یعنی قیامت کا جو پہلا سور پھونکا جائے گا نا، سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا نا. ایک مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز کیا ہو جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، اور عجیب منظر ہوگا، تمام مخلوق کیا ہو جائیں گے، مر جائیں گے. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. ما ینظرون، وہ منتظر نہیں ہے. ینظرون یعنی منتظر نہیں ہے، یعنی انتظار کے معنی میں یہاں پر ہے. ما ینظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے، الا مگر. ما نفی کے معنی میں، یعنی وہ انتظار نہیں کر رہے الا مگر صیحۃ واحدہ. واحدہ کا مطلب تو ایک ہوتا ہے، اور صیحہ کسے کہتے ہیں، چنگھاڑ. یعنی ایک کوئی سخت قسم کی آواز، اسے بولا جاتا ہے صیحہ. قرآن میں بہت سی جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پچھلی قوموں کے پر بھی عذاب آیا تو ان کے لیے صیحہ استعمال ہوا لفظ. بعض قوموں پر جو عذاب آیا تھا ایک آواز سا، تو صیحہ کہتے ہیں چنگھاڑ کو. وہ منتظر نہیں ہے مگر صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ کے. تأخذہم، تأخذ کہتے ہیں پکڑنے کو، اخذ سے نکلا. اخذ پکڑنے کو کہتے ہیں، لینے کو لیتے ہیں. کوئی چیز پکڑی جائے، کوئی چیز لے لی جائے تو اس کو اخذ کہتے ہیں. تأخذہم، پکڑ لے گی، ہم، ان کو، یعنی وہ آواز پکڑ لے گی ان کو. وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ، ہم کا مطلب وہ سب، اور واو مطلب یہاں واو حال کے معنی میں، یعنی اس حال میں کہ وہ یخصمون، جھگڑ رہے ہوں گے. وہ جھگڑ رہے ہوں گے، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ قیامت جو آئے گی نا ایک دم، اگرچہ اس کی پہلے علامتیں وغیرہ تو بیان کی گئی ہیں حدیث مبارکہ میں کہ یہ علامتیں جب آئیں گی تو مطلب قیامت بہت زیادہ گویا قریب آ چکی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جھگڑ رہے ہوں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس طرح پکڑ لے گی کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے، اور باہمی معاملات کے کیا ہوں گے، جھگڑوں میں لگے ہوئے ہوں گے. کوئی کس کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی 2 آدمیوں کے درمیان جیسے معاملے ہوتے ہیں نا، جھگڑے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں لوگ لگے ہوئے ہوں گے کہ ایک دم کیا ہوگی، ایک آواز آئے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ 2 آدمی ایک کپڑے کی تجارت میں لگے ہوئے ہوں گے، خرید و فروخت میں لگے ہوں گے، کپڑا بھی پھیلایا ہوگا کہ اچانک قیامت آ جائے گی اور وہ کپڑا طے بھی نہیں کر پائیں گے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اپنے ہوش کو مٹی سے لیپ کر درست کر رہا ہوگا تو اسی حال میں کیا ہو جائے گا، مر جائے گا. تو اس طریقے سے اچانک مطلب وہ ایک آواز آئے گی. تو یہاں بھی اس کی تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کیا ہے، جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں، اور اچانک جو ہے وہ قیامت آ جائے گی. ما ینظرون، وہ منتظر نہیں ہے، الا مگر صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ کے. تأخذہم، پکڑ لے گی ان کو. وہم یخصمون، اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. مزید بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کیفیت اور حالت اس وقت کیا ہوگی. فلا یستطیعون، یستطیعون استطاعت سے نکلا ہے. استطاعت اردو میں بھی بولا جاتا ہے نا، کسی کام کی استطاعت کا ہونا، تو عربی کا لفظ ہے، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. فلا یستطیعون، پس وہ استطاعت نہیں رکھ سکیں گے. توصیہ وصیت سے نکلا ہے، یعنی کوئی وصیت کی، یعنی کوئی وصیت وغیرہ نہیں کر سکیں گے. اتنی مہلت ہی نہیں ملے گی کہ کوئی کسی کو وصیت کر لے کہ بھائی یہ کام کر دینا، یہ کر دینا میرے بعد، نہیں. فلا یستطیعون، پس وہ
استطاعت نہیں رکھ سکیں گے وصیت کی، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کے پاس يرجعون لوٹ کر جا سکیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی ابھی گھر سے ہو کے آ رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے ابھی گھر جا رہے ہیں اور پھر بعد میں آ کے معاملہ کریں گے، نہیں، بلکہ وہ ایک آواز آئے گی کہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ یعنی وہ پہلا کیا ہوگا، یعنی کہ سور ہوگا۔ یعنی دیکھیں قرآن نے کس طریقے سے اس کو کیا ہے، واضح کیا ہے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پس وہ استطاعت نہیں رکھ سکیں گے وصیت کی، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی قیامت ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی جب سور پھونکا جائے گا نا، یہ دوسرے سور کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی مرتبہ سور کا ذکر ہوا نا، دوسرا سور کیا ہوگا کہ لوگ قبروں سے کیا ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے اور میدان محشر میں کیا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، نفخہ کہتے ہیں پھونک مارنے کو، اور پھونکا جائے گا، پھونکنے کو کہتے ہیں وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا فی الصُّورِ، سور میں، یعنی مطلب سور کو پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اچانک وہ، فَإِذَا، یہ اذا مطلب اچانک کے معنی میں، یعنی اچانک ہم سب، وہ سب، من الاجداث، قبروں سے، اجداث یعنی قبروں سے وہ کیا ہو جائیں گے، نکل کھڑے ہوں گے۔ الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف، ینسلون دوڑتے ہوئے۔ ینسلون کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ لیں، ینسلون جو ہے نسلان سے نکلا ہے، اور نسلان کے معنی ہوتے ہیں تیز چلنے کے، تیز تیز چلنے کے، مطلب وہ ایک دم اٹھیں گے اور تیز تیز جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ چلنے لگیں گے، یہ مطلب ہے۔ اچھا، ایک دوسری آیت میں یہ بھی آتا ہے کہ سراعاً، دوڑتے ہوئے، یعنی دوڑتے ہوئے جلدی جلدی نکلیں گے۔ اور ایک آیت میں یہ آتا ہے کہ وہ اچانک کھڑے ہوں گے اور پھر دیکھیں گے، یعنی اٹھیں گے اور پھر کھڑے دیکھتے رہیں گے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں منافات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھیں ابتداءً تو یہ ہوگا نا، یعنی ابتداءً تو حیرت سے کھڑے ہوں گے، آدمی جیسے کھڑا ہوتا ہے نا ایک دم دیکھتا ہے، کبھی سو رہا ہو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم اڑ جاتا ہے، تو حیرت سے کیا ہے دیکھتا ہے، پھر بعد میں جب پتہ چلتا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو آدمی تیزی سے کیا ہے بھاگتا ہے۔ تو یہی کیفیت ہے کہ ابتداءً تو وہ کیا ہوگا، حیرت سے کھڑے ہو کر دیکھے گا، اور بعد میں گویا کہ تیزی سے وہ کیا ہو جائے گا، محشر کے میدان کی طرف دوڑے گا۔ تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور جیسے کہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے نا کہ فرشتے ان سب کو پکار کر میدان حشر میں لائیں گے، یعنی فرشتے پکاریں گے تو پھر اس کے بعد لوگ کیا نام ہے وہ میدان حشر میں لائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر لوگ جو ہے نا وہ اپنی خوشی سے نہیں آئیں گے، بلکہ زبردستی ان کو کیا لایا جائے گا۔ فرشتوں جب پکاریں گے نا تو اس کی وجہ سے وہ دوڑتے ہوئے محشر میں آ جائیں گے۔ بہرحال تو ینسلون کا مطلب کیا ہوتا ہے، تیز چلنے کا، کہ وہ قبروں سے پھر تیز چلتے ہوئے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، یعنی میدان محشر جو ہے اس میں آئیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ، تو اچانک وہ، من الاجداث، قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون تیز چلتے ہوئے جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور کیا کہیں گے کافر لوگ، قولو کہیں گے، یا ویلنا یعنی ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری کم بختی۔ یعنی یہ جملہ ہوتا ہے کس طرح استعمال کرتے ہیں، جب کوئی آفت آن پڑی ہو، کوئی برا معاملہ پیش آ گیا ہو، تو اس وقت مطلب جو اس طرح افسوس کرتے ہوئے، افسوس کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، حسرت کے، یا ویلنا یعنی ہائے ہماری کم بختی۔ من بعثنا من مرقدنا، من یعنی کس نے، بعثا، بعثا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اٹھایا، نہ ہمیں، من مرقدنا، مرقد ہماری مرکز سے، یعنی ہماری جو قبر تھی، مرقد کہتے ہیں نا اسے،
ہماری قبروں سے ہمیں کس نے اٹھایا، ہے ہماری کم بختی، یعنی ہم وہی پڑے رہتے ہیں، یعنی ہمیں کس نے کیا ہے اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، تو ان سے یہ بات کہی جائے گی کہ یہ ہے وہ، ھذا یہ ہے، ما جس کا، وعد الرحمن رحمان نے وعدہ کیا، وصدق المرسلون اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، یعنی یہ وہی بات ہے جس کو تم استہزاء کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے، قیامت کے منکر تھے، نہیں مانتے تھے، تو دیکھو اب قیامت آ گئی ہے، یہ وہی ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پیغمبروں نے جس کی دعوت دی تھی، تمہیں بتایا تھا کہ دیکھو قیامت آئے گی اور تمہیں عذاب جیسے دنیا میں ہے وہاں بھی ملے گا، تو یہ وہی ہے جس کا کیا ہے خدا نے وعدہ کیا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ قولو، دوبارہ ترجمہ دیکھیں، قولو وہ کہیں گے، یا ویلنا ہائے ہماری کم بختی، من بعثنا کس نے اٹھایا ہمیں، من مرقدنا ہمارے مرقد سے، ھذا یہ ہے وہ، ما وعد الرحمن جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا، وصدق المرسلون اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون۔ ان کانت، ان یہاں پہ میں نے کہا نا آگے الا آ رہا، دیکھیں آپ کانت کے بعد الا ہے، تو ان کیا ہوگا، نفی کے معنی میں ہوگا۔ ان کانت نہیں ہے وہ، الا مگر، صیحۃ واحدہ ایک زور کی آواز، یعنی وہی چنگھاڑ، فاذا هم جمیع پس وہ سب کے سب، جمیع یعنی تمام کے تمام، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے، یعنی ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ دوبارہ اسی کو تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کانت نہیں ہے وہ، الا صیحۃ واحدہ مگر ایک زور کی آواز، فاذا هم پس وہ جمیع سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ پیچھے آیا تھا نا کہ ایک سور پھونکر ایک آواز آئے گی، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اب یہ دوسری آواز کا تذکرہ ہو رہا ہے، صیحۃ واحدہ کہ جو دوسری چنگھاڑ ہوگی اس سے وہ سب کے سب ہمارے پاس یعنی میدان حشر میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی اور اس وقت کیا حالت ہوگی، اس کی تھوڑی سی منظر کشی جو ہے یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، الیوم دیکھیں ویسے یوم کا مطلب تو دن ہوتا ہے نا، یوم، یوم اردو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے کبھی، یوم دن کو کہتے ہیں۔ اب اس پہ الف لام آ گیا، آپ دیکھ رہے ہیں، تو الف لام کے مختلف آنے کی وجہ ہوتی ہیں، تو یہ جو الیوم آ گیا نا تو مطلب الف لام نے اس کو گویا خاص کر دیا، کوئی خاص دن ہے، تو اس لیے میں ترجمہ یوں کر رہا ہوں، پس اس دن یعنی کوئی خاص دن مراد ہے، یا آج کے دن یہ ترجمہ کیا جائے گا، پس آج کے دن، لا تظلم ظلم نہیں کیا جائے گا، تظلم ظلم سے نکلا ہے، ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس کسی نفس پر، شیئن کچھ بھی، ولا تجزون اور بدلہ نہیں دیا جائے گا، یعنی تم کو، تجزون اور تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا مگر، ما کنتم ما کا مطلب جو، کنتم تعملون تم عمل کرتے تھے، یعنی کوئی ظلم نہیں ہوگا آج کے دن، جس نے جیسا کیا ہوگا، جیسا عمل کیا ہوگا اس کو ویسا ہی کیا ہوگا، اس کو بدلہ پورا پورا ملے گا۔ فالیوم پس اس دن، لا تظلم ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس کسی نفس پر، شیئن کچھ بھی، ولا تجزون اور تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا مگر، ما جو، کنتم تعملون عمل کرتے تھے، جو تم کام کیا کرتے تھے وہی بدلہ ملے گا۔ آگے کچھ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کس قدر آرام سے ہوں گے اور مزے سے ہوں گے۔ ان اصحاب الجنہ بے شک اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب الجنہ کا مطلب کیا ہے، جنت والے، الیوم یعنی اس دن، الیوم اس دن، فی شغل فاکہون، فی شغل فاکہون، شغل کسے کہتے ہیں، مشغلے میں، شغل مشغلے سے نکلا ہے، مشغلے میں، فاکہون کون سے مشغلے میں، یعنی عیش و نشاط کے مشغلے میں، عیش و نشاط کے مشغلے میں مگن ہوں گے، مطلب
بڑے پرلطف ہوں گے یعنی وہ لوگ، اور ہنسی خوشی ہوں گے، یعنی ان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اس قدر یعنی کہ مزے میں ہوں گے۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے، الیوم اس دن، فی شغل مشغلے میں ہوں گے، فاکہون عیش و نشاط کے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ہم وہ، وازواجہم اور ان کی بیویاں، ازواج زوج کی جمع ہے اور اس کا ترجمہ بیوی کا بھی آتا ہے، ہم وہ اور ازواجہم اور ان کی بیویاں، فی ظلال سایوں میں ہوں گے، علی الارائک نشستوں پر، متکئون ٹیک لگائے ہوئے، متکئون ٹیک لگائے ہوئے یعنی گھنے سائے میں ہوں گے، اور آرام دہ نشستیں ہوں گی جس پر وہ لوگ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ہم وازواجہم وہ اور ان کی بیویاں۔ دیکھیں بیویوں سے مراد جنت کی حوریں بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی جو بیویاں ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، دونوں اس میں مراد ہو سکتی ہیں۔ وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سائے میں ہوں گے، علی الارائک نشستوں پر، متکئون ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، فاکہۃ فاکہہ یعنی میوے ہوں گے، میوے ہوں گے، ولہم اور ان کے لیے، ما جو، یدعون وہ منگوائیں گے، یعنی جو منگوائیں گے ان کے لیے وہ ملے گا ان کو۔ یدعون جو نا، یدعون کا لفظ دعوت سے نکلا ہے، اور دعوت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بلانا ہوتا ہے نا، دعوت کا جو لفظی معنی ہے نا لغوی، وہ بلانا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا دعوت دے دیں اس کو، مطلب بلا لیں اس کو، تو بلانے کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اہل جنت جس چیز کو بلائیں گے نا وہ ان کو مل جائے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے یسألون کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یسألون کہتے ہیں نا سوال کرنا، مانگنا، کوئی سوال کرنے کو کہتے ہیں نا، جیسے قرآن میں ایک جگہ ہے نا وَأَمَّا السَّائِلَ، جو مانگنے والا آئے تو فَلَا تَنْهَرْ، اسے مت جھڑکیے، سائل، یعنی یہاں پہ قرآن نے یسألون کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن میں یسألون کا لفظ ذکر نہیں کیا، یدعون ذکر کیا۔ تو مفسرین اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کیونکہ کسی چیز کا جو سوال کرنا ہے نا، یعنی سوال کر کے حاصل کی جائے، اس میں بھی تو ایک محنت ہے نا، مشقت ہے، اس میں ایک تھوڑی سی کیا ہوگی، اگرچہ معمولی کہ صحیح، ایک محنت تو ہے۔ بہرحال کوئی آدمی مانگے کسی سے اور پھر اس کے بعد اس کو دیا جائے تو اس میں ایک محنت اور مشقت ہے، اور جنت تو آپ کو پتہ ہے کہ محنت اور مشقت سے پاک ہے، وہاں تو یہ چیزیں ہوں گی نہیں، بلکہ وہاں تو ہر ضرورت کی چیز حاضر ہوگی، موجود ہوگی۔ وَلَهُمْ، تو اس لیے یسألون استعمال نہیں فرمایا، یدعون کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھیں، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، فاکہۃ میوے ہوں گے، ولہم اور ان کے لیے، ما جو، یدعون وہ منگوائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام یعنی سلام، سلام ایک لفظ ہے، یعنی سلام قولا کہا جائے گا، من رب الرحیم رب رحیم کی طرف سے، یعنی پروردگار جو بڑا مہربان ہے اس کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام جو ہے نا وہ کہا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہوگا، ان کو سلام کہا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جنتیوں کا ذکر ہو گیا، اب تھوڑا سا دوزخیوں کا یعنی مجرم لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور کافروں سے کیا کہا جائے گا، وَامْتَازُوا، وامتاز یعنی الگ ہو جاؤ، امتاز کہتے ہیں نا، امتیاز یعنی امتیاز کرنا کہتے ہیں نا، فرق کرنا، الگ کرنا، جسے کہا جاتا ہے ممتاز۔ ممتاز کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس سے ڈیفرنٹ ہو، مختلف ہو، الگ ہو، تو امتازو کا مطلب اسی سے نکلے گئے، وامتازو اور الگ ہو جاؤ، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، وامتازوا الیوم اور الگ ہو جاؤ، الیوم آج کے دن، ایھا المجرمون اے مجرموں، پہلے گڑبڑ تھے، سب بکھرے ہوئے مکس تھے، اب مجرم کافر لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے اور مومنوں کو الگ کیا جا رہا ہے۔
اور مومنوں میں فاسق فاجر کو الگ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، مجرموں سے خطاب کر کے کیا فرمایا جائے گا؟ الم اعہد، کیا میں نے عہد نہیں کیا؟ یعنی تم کا مطلب عہد نہیں کرنا مطلب کیا ہے؟ تاکید۔ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، تاکید نہیں کی تھی؟ الیکم تمہیں، یا بنی آدم اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ لا تعبدوا الشیطان، تم عبادت مت کرو شیطان کی۔ یعنی تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ انہو لکم، بے شک وہ لکم تمہارا، عدو دشمن ہے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا عدو۔ عدو عربی کا لفظ ہے، دشمن کو کہتے ہیں مبین، کھلا۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی تمہیں تاکید نہیں کی تھی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں، مطلب جو جیسے بت پرست مشرکین وغیرہ، وہ شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے نا، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ تو ان پر یہ بات کیسے، یعنی کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم سے یہ بات نہیں کہی گئی تھی کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو؟ تو دیکھیں، سمجھ لیجئے کہ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عبادت کا جو مطلب ہوتا ہے نا، کسی کی اطاعت کرنا، یعنی ہر کام میں ہر حال میں اس کا آدمی کیا ہے، کہنا مانے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ عبادت ہوتا ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے ہمیشہ شیطانی تعلیم کی پیروی کی تھی نا، یہ شیطان کی جو تعلیم تھی نا، یہ بتوں کی پوجا کرنا شیطانی کی جو تعلیم تھی یہ، تو انہوں نے ہمیشہ شیطانی تعلیم کی پیروی کی تھی، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ عابد شیطان، یعنی شیطان کا بندہ۔ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت مت کرو، اس لیے کہا گیا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی مال یا بیوی کی محبت میں آ کر وہ کام کرنے لگے جس سے مال بڑھے اور یا بیوی کیا ہو، راضی ہو، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ بسا اوقات آدمی ہوتے ہیں نا کچھ لوگ مال کی محبت میں یا پھر بیوی کی محبت میں آ کر ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جو کیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ ایسے شخص کو حدیث میں کہا گیا عبد الدرہم، درہم کا بندہ، عبد الزوجہ، بیوی کا بندہ۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب وہی ہے کہ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی جس کی اطاعت کرے ہر کام میں ہر حال میں۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کیا تھا؟ بتوں کی عبادت کر کے گویا شیطان کی تعلیم کی پیروی کی تھی، تو یہ شیطان کی عبادت ہوئی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ کیا میں تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ الم اعہد، کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی؟ الیکم تمہیں، یا بنی آدم اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ تم عبادت مت کرو شیطان کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارا، عدو مبین دشمن ہے کھلا، وان اعبدونی، اور کیا کہا تھا؟ وان، اور یہ کہ اعبدونی عبادت کرو میری، ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے مستقیم، سیدھا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ والی بات کہی تھی، یعنی ان کو یاد دلائی جائے گی کہ دیکھو یہ بات بتائی گئی تھی۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور شیطان نے کیا کام کیا اس کا تھوڑا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور تحقیق، أَضَلَّ اس نے گمراہ کیا، اس نے گمراہ کیا، مِنْكُمْ تم میں سے، جِبِلًّا كَثِيرًا، جبل کسے کہتے ہیں؟ خلقت، مخلوق جسے وہ خلقت، کثیرہ بڑی، یعنی ایک بڑی خلقت کو تم میں سے کیا کیا اس نے؟ گمراہ کیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی کیا تم سمجھتے نہیں تھے کہ اس نے کیا ہے، ایک بہت بڑی خلقت کو کیا ہے، گمراہ کیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، اور تحقیق اس نے گمراہ کیا، مِنْكُمْ تم میں سے، جِبِلًّا كَثِيرًا ایک بڑی خلقت کو، افلم تکونوا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ هذه جہنم، یہ جہنم ہے، التی کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کا تم سے کیا ہے؟ توعدون، جس سے تمہیں کیا ہے؟ ڈرایا جاتا تھا۔ توعدون اعاز سے نکلا، جس سے تم کو کیا ہے؟ ڈرایا جاتا تھا۔ یہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، اصلوھا، اصلو کہتے ہیں داخل ہونے کو،
داخل ہو جاؤ ہاں اس میں الیوم آج کے دن بما کنتم تکفرون بسبب اس کے کہ تم انکار کرتے تھے، یعنی کیونکہ تم انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، اس لیے آج کے دن تم اس میں داخل ہو جاؤ، اس لوہا داخل ہو جاؤ اس میں الیوم آج کے دن بما کنتم تکفرون کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے، یعنی اس کو تھوڑا سمجھ لیں کہ یعنی جب ان سے یہ بات کہی جائے گی نا تم نے یہ کام کیے تو آگے سے وہ انکار کریں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، جیسے قرآن کی دوسری آیت ہے نا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یعنی وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہمارا ہم کیا شرک نہیں کرتے تھے، یعنی ہم نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، یعنی قسمیں کھا کر کہیں گے، اپنے شرک و کفر سے مکر جائیں گے یہ لوگ قسمیں کھا کر۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب وہ لوگ اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے نا ان کے منہ پر، پھر ان کے ہاتھ پاؤں اعضاء خود گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے تھے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ الیوم نختم آج کے دن، نختم ہم مہر لگا دیں گے، ختم سے نکلا ہے، جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے نا ختم اللہ، مہر لگانے کا مطلب ہوتا ہے آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے علی افواہہم ان کے منہوں پر، افواہ فوہ کی جمع ہے، فم سے نکلا ہے یعنی منہ کو کہتے ہیں، ان کے منہوں پر وتکلمنا ایدیہم اور بات کریں گے، تکلم کلام سے نکلا ہے یعنی بات کرنا، اور کب بات کریں گے ہم سے ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، یکسبون کمانے سے نکلا ہے کرنا، یعنی وہ کیا کرتے تھے، تو ان کے ہاتھ پاؤں اور منہ کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اب ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کیا ہے گواہی دیں گے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ذہن کے اندر کہ یہ تو اعضاء ان میں تو گویائی ہے ہی نہیں، گویائی کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ خود قرآن نے دے دیا دوسری جگہ، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یعنی کہ وہ اعضاء خود کہیں گے کہ ہمیں اس خدا نے گویائی دی جس نے ہر چیز کو کیا ہے گویائی دی، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ ان اعضاء کے اندر گویائی پیدا کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے الیوم نختم آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے علی افواہہم ان کے منہوں پر، وتکلمنا اور بات کریں گے ہم سے ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گے ارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے، یکسبون کمانے سے نا کہ وہ کیا، جیسے کہ کسب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم مٹا دیں، یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں نا اگر ہم چاہیں نا تو دنیا میں ان کی پکڑ ہو جائے، اور خلاصہ یہ ہے ان دو آیتوں کا، یہ والی آیت اور اس کے بعد والی آیت، یعنی دنیا میں ان پر جو ہے وہ کیا ہے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ ان پر لے آئے، اگر ہم یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ تو ہم مٹا دیں، طمس کہتے ہیں مٹانے کو، تو ہم مٹا دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھیں، اعین عین کی جمع، عین آنکھ کو کہتے ہیں، عین کے عربی میں بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک آنکھ بھی ہے، یہ اس کی جمع ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، مٹا دیں کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھوں ہی کو ختم کر دیں، اور یہ مطلب بھی ہے کہ بینائی جو ہے وہ ختم ہو جائے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پس وہ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ یعنی وہ بھاگے پھریں، الصراط راستے میں، یعنی مطلب راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ پس کہاں کچھ وہ دیکھ سکیں گے، کچھ سجائی نہیں دے گا، یعنی کہاں انہیں کچھ سجائی دے گا، یہ مطلب ہے، یعنی کہ جب کیسے بھاگیں گے، کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، یعنی آنکھیں نہیں ہوں گی یا آنکھیں ہوں گی لیکن نظر نہیں آئے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ تو ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ پھر وہ بھاگیں الصراط رستے کی تلاش میں، یعنی رستے میں، رستے کی مطلب تلاش میں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو کہاں انہیں کیا سجائی دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ اور اگر ہم چاہیں، لو کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر، نشا مطلب چاہنا، اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ تو ہم مسخ کر دیں،
مسخ کرنا کہتا نا مسخ، اگر تو ہم مسخ کر دیں ان کو علی مکانتہم ان کی جگہ پر. کیا مطلب مسخ کر دیں؟ مطلب ان کی صورتیں مسخ کر دیں جگہ پر بیٹھے بیٹھے، یہ مطلب ہے ان کی مکانتہم ان کے جگہوں پر. فما استطاعوا مضیا پس وہ استطاعت نہ رکھ سکیں مضین آگے بڑھنے کی، ولا یرجعون اور نہ پیچھے کو لوٹ سکیں، یعنی ایسی کیفیت ہو جائے. وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ تو ہم ان کو مسخ کر دیں، یعنی ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں. عَلَى مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہوں پر. فَمَا اسْتَطَاعُوا پس وہ نہیں بڑھ سکیں، استطاعت نہ رکھ سکیں مضیا آگے بڑھنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ ہی کیا رجوع کر سکیں. بس یہیں تک رکھ لیتے ہیں. یہ رکوع جو ہے پورا ہو گیا الحمدللہ. کوئی سوال جو ہے وہ ذہن میں ہو، کوئی سبق سے متعلق کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں.